سامع محتشم، اللہ جل وعلا کی توفیق اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نعلین اقدس کے تصدق سے ہم آج 27ویں رات اس بابرکت رات میں اللہ کے پرنور اور بابرکت گھر میں اور خوش قسمتی در خوش قسمتی کہ تکمیل قرآن مجید کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بلند والا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے، آمین۔ سامنے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، رب تعالیٰ نے برکتیں بے شمار اس مہینے میں رکھ دی، لیکن ان تمام اس کی عظمتوں، حفاظتوں، قدروں کو ایک لمحے کے لیے ذرا ایک سائڈ تک کریں تو رمضان المبارک کی ایک فضیلت، ایک شرف اس کا ایسا ہے جو ان سب پر حاوی ہے۔ ایک شرف ایسا ہے جو اس رمضان کو حاصل ہے اور اس کی باقی تمام عظمتوں پر وہ اس کا شرف حاوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس کے ساتھ رب کائنات نے اس رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا۔ کس طرح اس مہینے کا تعارف کروایا؟ رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماشاءاللہ۔ لوگوں کسی دھوکے میں نہ رہنا اس مہینے کے متعلق، یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں سب سے عظیم کتاب اتاری گئی۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے 104 کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں۔ کتنی؟ 104 کتابیں اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائیں۔ تو پھر ان سب کے علم کو، ان سب میں جو مواد تھا، ان سب میں جو حکمت تھی، اسرار تھے، رموز تھے، سب کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے 4 کتابوں میں درج فرمایا۔ 104 کے علم کو اور اس میں موجود پوشیدہ حکمتوں کو رب کائنات نے اکٹھا کر کے 4 کتابوں میں جمع فرما دیا۔ وہ کون کون سی ہیں جو ہمارے بچہ جانتا ہے؟ 4 الہامی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور 104 کے علم کو ان 4 رب کائنات نے درج فرما دیا۔ اور پھر مزید بندہ نوازی کی حد کی، مہربانی کی کہ رب کائنات نے ان 4 میں جتنا بھی علم تھا جو 104 کا تھا، وہ سب کے سب علم کو رب کائنات نے ایک کتاب میں قرآن مجید میں درج فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اتنی عظمتوں والی کتاب، اتنی رفعتوں والی کتاب، تو اس کے لیے چاہیے تھا کہ وقت بھی ایسا ہو جو وقت بھی عظمتوں والا ہو، مہینہ بھی ایسا ہو جو مہینہ بھی عظمتوں والا ہو، اور رات بھی ایسی ہو جو عظمتوں والی ہو۔ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لوگوں، یہ جو عظمتوں والی کتاب ہے جس میں کل جہان کا علم رکھا ہے، جس میں کل جہان کی ہم نے برکتیں رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں، اس قرآن کو اتارنے کے لیے رات بھی ہم نے عظمتوں والی چنی ہے جو لیلۃ القدر ہے، ہم نے اس میں سے اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس عظیم کتاب کو، اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اور تمہیں کیا پتا؟ دنیا میں مگن ہے غافل انسان، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ذرا غور تو کرو کہ لیلۃ القدر کو ہم نے کتنی عظمت دی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ایک رات ادا کی رب کائنات۔ اس ایک رات میں رب کائنات نے وہ جو
اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا صحابہ کے درمیان کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینہ اس نے عبادت کی، روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، اور جناب شمعون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ 1000 مہینہ رب کائنات کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ تو پہلے ہی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ رکھتے تھے، ان کو تو کوئی موقع چاہیے تھا کہ ہم دوسرے سے بڑھ جائیں۔ ان کا جو آپس میں کمپٹیشن تھا وہ عمارتیں بنانے کا نہیں ہوتا تھا، وہ حویلیاں بنانے کا نہیں ہوتا تھا، وہ بڑی گاڑی لینے کا ان کا کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا، جائیدادیں اکٹھی کرنے کا کمپٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کا جو آپسی کمپٹیشن تھا وہ کس چیز کا تھا کہ نیکیاں کون کرتا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کون کرتا ہے، اللہ کے قریب کون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی متعلق واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا صحابہ ہمیں جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، لہذا مال جمع کرواؤ جتنا تمہیں ہو سکے، جتنی تمہیں طاقت ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی خلیفہ دوم جن کے متعلق نہ حدیث پاک سماعت کریں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دن جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آج ذرا مجھے میرے عمر کی تعریف سنا، اے جبریل آج مجھے میرے عمر کی تعریف سنا۔ اب جبریل کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ جناب نوح علیہ السلام نے دنیا میں آ کر تبلیغ کی، کتنا عرصہ کی؟ 950 سال، 950 سال، 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے دنیا میں آ کر تبلیغ کیا، اتنا عرصہ ہو، اتنا عرصہ ہو اور عمر کی شان بیان کرنے والی زبان جبریل کی ہو تو پھر بھی عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی، پھر بھی عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا یہ اعلان سنا وہ کہتے ہیں لو جی آج تو میں ابوبکر صدیق سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا، آج تو میں زیادہ مال لے کے آؤں گا، تو لہذا نیکی میں آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے آپ کے جذبے پر، پورے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں، ہمیں کوئی دین کے نام پر یا حضور کے نام پر کوئی کہتا ہے کوئی پیسے دو، ہم بٹوا نکال کر جو سب سے تھکا ہوا 10 کا نوٹ تھا وہ نکال کے دیتے ہیں، یہ صحیح، یہ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے۔ ان کو حضور نے ان سے جب مانگا تو انہوں نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، ان کے ایمان کا اندازہ لگا، اور دل میں کیا سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں جو سین تھا وہی بدلا ہوا۔ جب وہاں پہنچے دیکھا ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں لے کر آئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت صحابہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، حضور کے قدموں میں لے کر حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اے ابوبکر سارا سامان تو تم یہاں لے کے آ گئے ہو، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کی پروانہ تو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ جذبہ رکھنے والے صحابہ جن کا ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنا ہے، یہ سنا کہ پچھلے امتوں کے لوگ 1000 مہینہ وہ رب کی عبادت کرتے تھے، 1000 مہینہ وہ رب کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ ان کے دل افسردہ ہوئے کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ ہم 1000 مہینہ جہاد کریں۔ جذبہ تو جہاد کا جو صحابہ میں تھا وہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کا جو جذبہ جہاد تھا وہ تو بیان سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔
لیکن جب یہ معاملہ سنا کہ 1000 مہینہ شمعون علیہ السلام نے جہاد کیا، دل تڑپا کہ کاش ہماری بھی اتنی عمر ہوتی کہ ہم بھی اتنا اجر پاتے، ہم بھی اتنا ثواب پاتے، رب کائنات ہمیں بھی اتنی برکتیں عطا کرتا۔ رب کائنات نے جبریل علیہ السلام کو سورۃ القدر یہ عطا کر کے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ سورت دے دو، اور میرے محبوب کو کہہ دو محبوب یہ سورت اپنے غلاموں کے سامنے پڑھیں تاکہ آپ کے غلام پریشان نہ ہو۔ رب کائنات کہتا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہاری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہو سکتی، میں خالق کائنات ہو کر، میں کل جہانوں کا مالک ہو کر اعلان کرتا ہوں عمریں تو لمبی نہیں ہو سکتی، میں رب کائنات اجر تو بڑھا سکتی ہوں۔ تو ایک رات جو ہے لیلۃ القدر فرمایا خیر من الف شہر، ایک رات تمہیں ایسی دے دی، اس رات میں عبادت کر لو، اس رات میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کر لو، میرے حبیب پر درود پڑھ لو، میں تمہیں 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کروں۔ کتنے ہوتے ہیں 1000 مہینہ؟ 83 سال اور چند مہینے۔ کتنے؟ 83 سال۔ آج کل کے دور میں ایوریج عمر اتنی کوئی نہیں، شاذ و نادر کی بندہ یہاں تک پہنچتا ہے جس کی عمر کتنی ہو؟ 83 سال۔ اللہ تو یہ بندہ نمازی کی حد نہیں فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ حضور کی امت کے لیے خاص رحمت ہے، آپ سے پہلی امتوں کو نہیں عطا کی۔ خوش قسمتی نہیں ہماری، یہ حضور کا صدقہ ہی ہے نا، حضور کا صدقہ ہے، ورنہ کیا ہمارے اعمال اگر دیکھے جائے وہ تو پہلی امتوں سے بڑھ کر ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں۔ وہ تو ایک کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، ہم سارے گناہ کرتے ہیں پھر بھی رب کائنات ہمارے چہرے کی سلامت رکھتا ہے، ہمارے گھر پر لکھا ہوا بھی نہیں آتا کہ اس نے کل گناہ عمل کیا، ہماری جو بستیاں وہ تہس نہس بھی نہیں کی جاتی، اگر ہم بچے ہوئے تو یہ حضور کا صدقہ۔ تو یہ برکت رمضان کی، لیلۃ القدر کی جو مغفرتیں ہیں، یہ رمضان کے آخری عشرے کی جو رب کائنات نے ہمارے اوپر مغفرتیں نازل فرمانی، یہ صرف حضور کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی بات مان لیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت اگر مان لیں۔ شفیع و حاکم و مختار ان کو مان دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ قیامت میں تو پھر پتہ چل ہی جائے گا نا کہ حضور کی عزتیں اور حضور کی شانیں کیا ہیں۔ یہاں اگر تو تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، قیامت میں تو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو یہ لیلۃ القدر جیسی نعمت بھی ہمیں حاصل ہوئی ہے تو حضور کے صدقے سے حاصل ہے، اس سے پہلے مجھے کو حاصل نہیں تھی۔ اور مزید بندہ نوازی کی حد دیکھیں کہ ساری زندگی میں ایک بار لیلۃ القدر نہیں عطا کی، ایک بار عطا کر دی، 80 سال 83 سال کی عبادت کا ثواب اجر تمہیں حاصل ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر سال عطا کی، ہر سال عطا کی، ہر سال رمضان میں عطا کی، رمضان کی آخری 10 راتوں میں عطا کی، اس کی تاک راتوں میں عطا کی۔ سال بعد جو بندہ یہ 5 راتیں جاگ کر رب کے کائنات کی عبادت کر کے گزار کرتا ہے تو ہر سال جب اس کے نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت جب ایڈ ہوگی تو جتنی اس کی عمر ہوگی اتنی عبادت کا اجر بڑھتا جائے گا۔ تو یہ اجر کہاں تک پہنچے گا یہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی غور طلب بات ہے، یہ بھی فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت کا اجر دوں گا، یہ اس کے برابر کام خیر من الف شہر، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ تم جتنا اپنے دل کے برتن کو صاف کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے، جتنا خلوص کے ساتھ آؤ گے، جتنے محبت کے ساتھ آؤ گے، میں اتنا زیادہ اجر عطا کروں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اتنی عظمتوں والی رات میں رب کائنات نے